سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ بھارت کی جنگ آزادی کا نام لیتے ہی گرفتاری، جیل اور پھانسی کا پھندہ جیسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں اور آزادی کی راہ میں جان نچھاور کرنے والے مجاہدین آزادی کی صورتیں نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ یوں تو آزادی کی لڑائی میں ہر مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیتے ہوئے موت کو گلے لگایا۔ جو صاحب مال و دولت تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت آزادی کی راہ میں لٹا دی، اور جو اہل قلم تھے، انہوں نے صحافت کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور اپنے قلم کی طاقت سے نوجوانوں کے اندر آزادی کے جذبے کو ابھارا۔ انگریزوں نے آزادی کے متوالوں کو کبھی گولی کا نشانہ بنایا تو کسی کو عمر بھر کے لیے جیل میں بند کر دیا اور کئی ایک کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ انہی وطن پرستوں میں اشفاق اللہ خان بھی ایک ہیں، اور یہ ایک ایسے نوجوان تھے جو وطن کی آزادی کے لیے مسکراتے ہوئے تختے دار پر چڑھ گئے۔ انگریزوں نے ہر طرح سے آزادی کے متوالوں کو اور ان کے جذبوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ آج 22 اکتوبر اشفاق اللہ خان کا یوم پیدائش کا دن ہے۔ شہید اشفاق اللہ خان کے والد شفیق اللہ خان اور والدہ مظہر النساء بڑے ہی نیک اور وطن پرست تھے۔ آپ دونوں کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ اشفاق اللہ خان ان کے سب سے چھوٹے لڑکے تھے اور والدین کو اپنے چھوٹے بچے سے بے حد لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے ان کے والدین اشفاق اللہ خان کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ اشفاق اللہ خان بھی اپنی والدہ کے آنچل سے ہر وقت لپٹے رہتے۔ آپ کی والدہ نے اشفاق اللہ خان کی پرورش کچھ اس سلیقے سے کی تھی کہ ان کے دل میں آخری سانس تک وطن پرستی کا جذبہ کم نہ ہونے پایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وطن پرستی کا جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ ہوش سنبھالتے ہی اشفاق اللہ خان نے انقلابی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور انگریزوں کے خلاف نعرے آزادی لگا دی۔ 1927 میں کاکوری کیس سے متعلق ٹرین ڈکیتی میں اشفاق اللہ خان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے علاوہ رام بسمل، روشن سنگھ، راجندر سہری اور چندر شیکھر آزاد اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ رام پرساد بسمل کو گورکھپور میں، روشن سنگھ کو الہ آباد میں، راجندر سہری کو گونڈا میں اور اشفاق اللہ خان کو فیض آباد جیل میں پھانسی دی گئی۔ باقی 10 افراد کو 5 سے 15 سال تک کی سزا سنائی گئی۔ چندر شیکھر روپوش ہو گئے۔ پھانسی سے قبل اشفاق اللہ خان سے ان کی آخری آرزو پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ پھانسی سے 4 دن پہلے اپنی ماں کو جو خط انہوں نے لکھا تھا، اس کے لفظ لفظ سے وطن پرستی اور صبر و استقلال کی بو آتی ہے۔ اشفاق اللہ خان کا مادر محترم کی خدمت میں اس کے مرنے والے بیٹے کا سلام پہنچے۔ میری پیاری ماں، میں بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ موت کو گلے لگانے والا ہوں۔ ماں، تو یہ نہیں کہنا کہ جس کا جوان بیٹا مر رہا ہے وہ کیسے صبر کرے۔ ماں، تمہیں یاد ہوگا کہ تم بچپن میں کہا کرتی تھی، اولاد خدا کی امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ہوں، ہزاروں نوجوان بیٹے اپنی مادر وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ ان کے بھی مائیں تھیں، انہوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کا دامن تھام لینا۔ میری ماں، میری خطائیں معاف کرنا، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو صبر دے۔ آپ کا شہید ہونے والا بیٹا اشفاق اللہ خان شہید مادر وطن کی آغوش میں میٹھی نیند سونے سے پہلے ہندوستانیوں کو اتفاق و اتحاد اور آزادی کا پیغام دیتے ہیں۔ اے میرے ہم وطنوں، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا سندھی یا آسامی، تم سب ایک جان ہو، تمہارا ملک ایک ہے اور تمہارا دشمن ایک ہے، اور ہم سب کا مقصد بھی ایک ہے۔ خدا را آپس میں مل جل کر رہو، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو، غلاموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان کے گورے آقاؤں کو بتا دو، ہم ہندوستانی غلامی کا مطلب جان چکے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مادر وطن پر قربان ہو رہا ہوں۔ میرا آخری سلام اور میری مقصد کو پورا کرو۔ کون سا ایسا لالچ جو جیل کی کال کھوٹری میں اشفاق اللہ خان کو نہیں دیا گیا؟ پولیس کمشنر نے انہیں ورغلانے کی ناکام کوشش کی۔
ان سے پوچھا گیا کہ رام بسمل پرساد تو ہندو ہیں، وہ ہندو راشٹر چاہتے ہیں اور تم ایک مسلمان ہو، اگر آزادی مل بھی گئی تو تمہیں ہندو قوم کا غلام بن کر زندگی گزارنا ہوگی۔ یہ سن کر اشفاق اللہ خان آگ بگولا ہو گئے۔ میں ہندو اور انگریزوں دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے ہندو قوم کا غلام بن کر جینا پسند ہے، لیکن مکار و عیار انگریز قوم کا غلام بننا کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اشفاق اللہ خان شہید کا یہ پیغام آزادی کی تحریک کی جان بن گیا۔ آنے والی نسلوں نے اس پیغام کو سامنے رکھ کر شمع آزادی روشن کی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، خصوصی پروگرام میں بس اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں۔